معزز حاضرین کرام، ناظرین عظام، نوجوان دوستوں اور بزرگوں، شعبان کا مہینہ لگ بھگ آدھا ہونے والا ہے، اور اس شعبان کے مہینے میں ایک رات ہے جس کو ہم اور آپ شب برات کہتے ہیں۔ شعبان کی 15ویں تاریخ، 14 تاریخ مکمل ہونے کے بعد جب 15ویں تاریخ کی شروعات ہوتی ہے، یعنی مغرب کی نماز کے بعد سے 15ویں شب لگ جاتی ہے، اس کو ہم اور آپ شب برات کہتے ہیں۔ بعض لوگ جو کم علم ہوتے ہیں وہ اس کو بھی شب قدر بول دیتے ہیں، حالانکہ شب قدر جو ہے وہ رمضان میں ہوتی ہے۔ شب قدر رمضان میں ہوتی ہے، اور رمضان کے اخیر عشرے کی طاق راتوں میں خصوصی طور پر شب قدر ہے۔ اور یہ جو 15ویں شب ہے شعبان کی، جس کو ہم اور آپ شب برات کہتے ہیں، اس رات کے تعلق سے امت مسلمہ میں 3 طرح کے لوگ ہیں۔ اس رات کے تعلق سے امت مسلمہ میں 3 طرح کے لوگ ہیں۔ ایک وہ طبقہ ہے جو اس رات کی فضیلت کا سرے سے انکار کرتا ہے۔ ایک وہ طبقہ ہے جو اس رات کی فضیلت کا سرے سے انکار کرتا ہے، اور وہ یہ کہہ کر کہ اس رات کے تعلق سے جتنی بھی روایات ہیں وہ ضعیف ہیں، تو اس بنیاد پر، ضعف کی بنیاد پر اس رات کی فضیلت کے بالکل انکار کر دے گا، کوئی فضیلت نہیں، اس رات میں کوئی حیثیت نہیں۔ ایک طبقہ وہ ہے جو اس رات کو بہت زیادہ بڑھا چڑھا کر پیش کرتا ہے، اور طرح طرح کی رسمیں اور طرح طرح کے رواج اس رات میں گھڑ لیے ہیں، اور طرح طرح کی نمازیں، طرح طرح کی عبادتیں انہوں نے گھڑ لی ہیں کہ آج کی رات میں فلاں نماز اس طریقے سے پڑھنی ہے، یا یہ والی نماز ضرور پڑھنی ہے، یا یہ 2 رکعت پڑھنی ہے، اس میں اتنی مرتبہ قل پڑھنا ہے، اتنی مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، یہ بھی بے بنیاد بات ہے۔ یعنی اس رات کے بارے میں نئی نئی فضیلتیں گھڑ لینا، یہ طبقہ بھی غلطی پر ہے۔ اور ایک طبقہ وہ جو اس رات کو بالکل بے اصل قرار دیتا ہے، بے بنیاد قرار دیتا ہے، وہ طبقہ بھی غلطی پر ہے۔ ایک طبقہ وہ جو اس رات کو بے بنیاد، بے اصل قرار دیتا ہے، کہتا ہے اس کی کوئی فضیلت نہیں ہے، تو وہ طبقہ غلطی پر ہے۔ اور ایک طبقہ وہ جو اس رات کے تعلق سے طرح طرح کی فضیلتیں گھڑتا ہے، اور اس کو ایسے بنا کر پیش کرتا ہے جیسا کہ شب قدر سے بھی کوئی اعلیٰ رات ہے، یہ طبقہ بھی غلطی پر ہے۔ ان دونوں کے درمیان ایک راہ اعتدال ہے، ایک راہ اعتدال ہے۔ وہ راہ اعتدال یہ ہے کہ اس رات کی فضیلت ضعیف روایات سے مروی ہے، اور محدثین کے وہاں ایک اصول یہ ہے کہ فضائل کے باب میں ضعیف حدیثیں چل جاتی ہیں، فضائل کے باب میں ضعیف حدیثیں چل جاتی ہیں۔ یہ محدثین کا اصول ہے، کسی یعنی دیوبندی بریلوی یا کسی نے نہیں بنایا، بلکہ یہ محدثین، جو بڑے بڑے محدثین گزرے ہیں، ان کے وہاں یہ مسلمہ اصول ہے کہ فضائل کے تعلق سے اگر ضعیف حدیث بھی ہے تو اس کو ایکسپٹ کر لیا جائے گا، بس یہ ہے کہ وہ موضوع نہ ہو، من گھڑت نہ ہو، منکر نہ ہو۔ لیکن شب برات کے تعلق سے جو روایات ہیں، 10 صحابہ سے روایتیں مروی ہیں۔ کتنے؟ 10 صحابہ سے شب برات کے تعلق سے روایات مروی ہیں۔ اور محدثین کے وہاں ایک یہ بھی اصول ہے کہ اگر کوئی ایک حدیث ضعیف ہے، ایک حدیث ضعیف ہے، لیکن اس حدیث کی تائید متعدد طرق سے ہو رہی ہے، متعدد حدیثوں سے ہو رہی ہے، تو پھر اس حدیث کا ضعف ختم ہو جاتا ہے، بلکہ وہ صحیح درجے میں پہنچ جاتی ہے۔ بات سمجھ آئی؟ اس کو میں آپ کی زبان میں سمجھا رہا ہوں۔ مثال کے طور پر ایک کوئی بندہ ایسا ہے، یہ مثال کے طور پر ہے اس کو کبھی، کہ کوئی بندہ ایسا ہے جس کی بات پر لوگ اعتماد نہیں کرتے، یعنی اس کی بات کو لوگ کیا ہیں، یہ سمجھتے پھینک رہا ہے، اور اس بندے نے کوئی بات آ کر کہی، آپ نے سوچا یار یہ تو ایسے ہی کہہ رہا ہوگا، یہ تو اس کا کام ہی ہے بک 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 کرنا، لیکن وہی بات 10 لوگ اور کہہ رہے ہوں،
وہی بات جو بندہ بک بک کرتا ہے اس کی بات پر کوئی کان نہیں دھرتا، لیکن جب وہی بات 10 لوگ اور کہہ رہے ہوں تو آپ کیا سوچیں گے؟ نہیں یار یہ والی بات تو اس کی ہے جین من، کیونکہ اکیلا وہ نہیں کہہ رہا ہے بلکہ 10 لوگ اور کہہ رہے ہیں، 10 لوگ اس بات کو اور کہہ رہے ہیں، تو اس بات میں مضبوطی پیدا ہو جائے گی، اس بات میں مضبوطی پیدا، یعنی وہ بندہ جس کی بات پر لوگ اعتماد نہیں کرتے ہیں اور وہ ایسی بے سند باتیں کرتا ہے، لیکن اگر اس کی بات کی تائید 10 بندے اور کر رہے ہوں تو پھر کیا ہوگا؟ آپ کو بھی کہیں نہ کہیں اعتماد ہو جائے گا کہ نہیں یار یہ بات تو 10 لوگ اور بھی کہہ رہے ہیں۔ تو اسی طریقے سے شب برات کے تعلق سے ایک حدیث ضعیف ہے، لیکن اس حدیث کی تائید متعدد طرق سے ہو رہی ہے، یعنی متعدد حدیثیں اور بھی ہیں، یعنی ایک حدیث ضعیف ہے، اس کے علاوہ 10 حدیث وہ ہیں جو اس حدیث کی تائید کر رہی ہیں، الگ الگ صحابہ، یعنی 10 صحابہ الگ الگ بیان کرتے ہیں کہ ہاں اس رات کی فضیلت ہے، اور اس رات میں اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر آ جاتے ہیں۔ 7 آسمان ہیں، ان میں سے جو آسمان ہے، جو پہلا آسمان ہے وہ آسمان دنیا کہلاتا ہے، یہ جو ہمیں نظر آ رہا ہے نا آسمان، یہ تو خیر بادل ہیں، اس کے اوپر جو پہلا آسمان ہے وہ آسمان ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے آسمان دنیا، یعنی دنیا سے سب سے قریب وہ آسمان ہے، تو اس کو کیا نام دے دیا گیا؟ آسمان دنیا۔ تو حدیث پاک میں یہ آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی شب برات کی رات آسمان دنیا پر آ جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک منادی یہ آواز دیتا ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ ہم اس کی مغفرت کر دیں، ہے کوئی روزی کو چاہنے والا کہ ہم اس کو روزی دے دیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک منادی، ایک فرشتہ آواز دیتا ہے اور یہ آواز لگاتا ہے کوئی مغفرت کو چاہنے والا، ہے کوئی روزی کو طلب کرنے والا، ہے کوئی مصیبت کو دور کروانے والا، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک منادی آواز دیتا ہے کہ ہم اس کی مرادوں کو پورا کریں، یہ حدیث پاک میں آتا ہے۔ اب اگر یہ روایت ضعیف ہے، لیکن اسی مضمون کی اور بھی روایات اسی سے ملتی جلتی اور بھی روایات 10 صحابہ سے مروی ہیں۔ کتنے؟ 10 صحابہ سے مروی ہیں۔ تو محدثین کے اصول کے مطابق اگر کسی ایک حدیث میں ضعف ہو، کوئی ایک حدیث کمزور ہو، لیکن اس حدیث کی تائید متعدد طرق سے، متعدد حدیثوں سے، الگ الگ حدیثوں سے ہو جائے، تو اس حدیث کا ضعف اور کمزوری ختم ہو جاتی ہے، بلکہ وہ حدیث حسن لغیرہ کے درجے میں ہو کر صحیح بن جاتی ہے، کیونکہ امام ترمذی کے وہاں جو حدیث حسن لغیرہ ہے وہ صحیح درجے میں آتی ہے۔ خیر، تو کہنے کا مقصد یہ ہے شب برات کی فضیلت مسلم ہے، اس کا بالکل انکار کرنا یہ زیادتی ہے، اور اس کو بہت زیادہ بڑھا چڑھا کر پیش کرنا یہ بھی زیادتی ہے۔ راہ اعتدال یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ شب برات کی رات میں جاگنا چاہتا ہے، عبادت کرنا چاہتا ہے، تو پھر اس رات میں وہ عبادت کرے، اس کو کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ نہیں جاگ رہا ہے تو اس کو لان تان نہ کیا جائے، یہ اعتدال کی راہ ہے۔ اگر کوئی بندہ پوری رات جاگ کر عبادت کرنا چاہتا ہے، پوری رات جاگنا نہیں ہے، جاگتی تو ماشاءاللہ پوری امت ہے، جاگ کر عبادت کرنی ہے، اور یوں نہیں کہ بھئی چوک پہ کھڑے ہو گئے، چوراہے پہ کھڑے ہو گئے، چائے کی دکان پہ کھڑے ہو گئے اور بائک نکال لی، 5-6 سوار ہو گئے اس پر، اور جامع مسجد چلے گئے اور قطب مینار چلے گئے، روڈوں پر چلے، یہ نہیں، یہ تو سراسر کیا ہے، ہلاکت کی باتیں ہیں، بربادی کی باتیں ہیں کہ ایک فضیلت والی رات ہے، آپ اس کو اس طریقے سے ضائع کریں، یہ شریعت پر زیادتی ہے، یہ نہیں۔ شب برات کی رات میں اگر کوئی بندہ خوش دلی سے چاہتا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے تو اچھی بات ہے، عبادت کریں، لیکن یہ بات یاد رکھیں شب برات کی رات میں اللہ تعالی کی طرف سے، اللہ کے نبی کی طرف سے کوئی مخصوص عبادت، کوئی عبادت کا مخصوص طریقہ ثابت نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ اس طرح کے پرچے بٹوا دے، دیکھا پچھلے سال والوں کو پرچے بٹے کہ بھائی آج کی رات میں اگر آپ 2 رکعت نفل نماز پڑھیں گے اور اس میں اتنی مرتبہ یہ والی صورت پڑھیں گے تو پچھلے 500 سال کی قضا نمازیں معاف ہو جائیں گی، یعنی یہ والی بات ہوگی مارے گھٹنا پھوٹے سر، مارے گھٹنا پھوٹے، مارا تو گھٹنا تھا، سر پھوٹ گیا۔ ارے بھائی آپ نے 2 رکعت پڑھی، 500 سال کی قضا نماز کیسے معاف ہو جائیں گی؟ پھر تو کوئی نماز پڑھے گا ہی نہیں، بس شب برات کی رات میں 2 رکعت پڑھ لی اور بھیا کیا ہے، بیڑا پار ہو گیا، بیڑا پار ہو گیا۔ تو یہ من گھڑت باتیں ہیں، موضوع باتیں ہیں، ان کی کوئی سند نہیں ہے۔
تو اس لیے ایسے کسی پرچے پر آپ کو بلیو نہیں کرنا ہے، یقین نہیں کرنا۔ یہ بات یاد رکھیں، شب برات ایک فضیلت والی رات ہے۔ اس رات میں اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر آ جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت کا اعلان ہوتا ہے۔ اور ترمذی کی ایک روایت یہ ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس روایت کی راوی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں قبیلہ کلب، ایک عرب کا ایک قبیلہ تھا قبیلہ کلب، اور قبیلہ کلب کے وہاں بکریاں پالنے کا ایک رواج تھا، بہت ساری بکریاں وہ لوگ پالا کرتے تھے، بہت ساری بکریاں وہ لوگ پالا کرتے تھے۔ تو اس کی مثال دی گئی ہے کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ قبیلہ کلب کی بکریوں کے بال کے برابر لوگوں کی مغفرت کرتے ہیں، یعنی ان بکریوں کے اوپر جتنے بال، جتنی بڑی تعداد میں بال ہیں، اتنی بڑی تعداد میں اللہ تعالیٰ لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، مغفرت کرتے ہیں۔ چلو آج ہم نے تم کو معاف کر دیا۔ اب ظاہر سی بات ہے سینکڑوں ہزاروں بکریاں ان کے پاس ہوگی، اور ان بکریوں کے اوپر بال، ایک بکری کے اوپر ہوستہ لاکھوں بال ہوں، تو ان بکریوں کے اوپر جو بال، یعنی اس سے مراد ہے کثرت کو بیان کرنا۔ اس سے مراد کیا ہے؟ الحمدللہ، اس سے مراد کثرت کو بیان کرنا ہے، یعنی جس طریقے سے ان کے قبیلے کی بکریاں بہت زیادہ ہیں اور پھر ان بکریوں کے بال بہت زیادہ ہیں، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ بہت زیادہ لوگوں کو اس رات میں معاف کر دیتے ہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سے لوگوں کو معاف کرتے ہیں، لیکن 7 لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اس رات میں بھی معاف نہیں کرتے۔ کتنے لوگ؟ 7 لوگ۔ حدیث میں باقاعدہ ان کا ذکر ہے، الگ الگ حدیث میں نے ان کو 7 کو ایک جگہ جمع کیا ہے، الگ الگ۔ کسی روایت میں یہ ہے کہ بغض کرنے والے کو اللہ معاف نہیں کرے گا، کسی روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ شرک کرنے والے کو معاف نہیں کرے گا۔ اور ایک بات یاد رکھیں، جتنی بھی اس طرح کی مخصوص راتیں آتی ہیں سال میں، جیسے شب برات کی رات ہے یا اسی طریقے سے شب قدر کی رات ہے، تو یہ جو مخصوص راتیں ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عام مغفرت کا اعلان ہوتا ہے، عام مغفرت کا اعلان ہوتا ہے، تو ان مخصوص راتوں میں کچھ مخصوص گناہ گار ہیں جن کی اللہ تعالیٰ مغفرت نہیں کرتا ہے۔ کون کون لوگ ہیں؟ دیکھیں، ایک تو وہ شخص ہیں جو مشرک ہوں، مشرک کو اللہ معاف نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ نے قرآن میں اعلان کر دیا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اگر کوئی بندہ میری ذات اور صفات میں کسی کو شریک ٹھہرائے گا میں اس کو معاف نہیں کروں گا، ہاں اگر توبہ کر لے۔ شرک کیا ہے؟ ایک تو شرک یہ ہے کہ اللہ کے وجود میں آپ کسی کو شریک ٹھہرائیں، جیسا کہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے، وہ حضرت عیسیٰ کو، حضرت جبریل کو، حضرت مریم کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں کہ یہ بھی اللہ کی خدائی میں شریک ہیں۔ اور ہمارے ہاں بہت سے لوگ، کچھ بزرگان دین کو اللہ کی قدرت میں شریک ٹھہراتے ہیں، اللہ کی صفات میں، جیسا کہ اللہ کی ایک صفت ہے مشکلوں کو دور کرنے والا، مشکلوں کو دور کرنے والا، حاجت روا، حاجت کو پوری کرنے والا۔ تو بعض لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جو اللہ کے ایک خاص بندے ہیں، وہ کیا مشکلوں کو دور کرتے ہیں، جن کو غوث پاک لوگ کہتے ہیں کہ وہ مشکلوں کو دور کرتے ہیں۔ تو اگر یہ عقیدہ ہے تو شرک ہے، یہ عقیدہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ کسی بھی نیک انسان کے بارے میں، کسی بھی اللہ کے ولی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ یہ ہماری مشکلوں کو دور کر دے گا، یہ ہماری پریشانیوں کو دور کر دے گا، یہ شرک ہے، اور شرک کی اللہ کے وہاں کوئی معافی نہیں ہے۔ اگر اسی حال میں کوئی مر گیا، اس کا عقیدہ یہ تھا، بعض لوگ علی کو مشکل کشا کہتے ہیں کہ علی مولا مشکل کشا، اگر علی کو کوئی مشکل کشا کہتا ہے یا شیخ عبد القادر جیلانی کو مشکل کشا کہتا ہے یا کسی بھی اللہ کے نیک بندے کو مشکل کشا کہتا ہے، یہ کہ یہ یہاں جا کر، اس مزار پہ جا کر ہمیں بیٹا مل جائے گا، اس مزار پہ جا کر ہمارا کاروبار چل جائے گا، اس مزار پہ جا کر ہمیں اولاد مل جائے گی، کسی مزار کے بارے میں، کسی اللہ کے ولی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ یہاں سے ہماری کوئی مراد پوری ہو سکتی ہے، یہ شرک ہے، اور شرک کی اللہ کے وہاں کوئی معافی نہیں ہے، کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک، کہ شرک کے علاوہ ہر گناہ کی اللہ کے وہاں معافی ہے، اس کی کوئی معافی نہیں ہے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ اگر بندہ شرک کیا کرتا تھا اور اسی حال میں مر گیا تو اب اللہ کے وہاں کوئی معافی نہیں ہوگی، لیکن وہ شرک کرتا تھا، اسے پتہ لگ گیا کہ بھائی یہ غلط ہے، اس نے مفتی یونس کا بیان سن لیا اور پتہ لگ گیا کہ بھائی مفتی صاحب نے منع کیا اور اس نے چھوڑ دیا، اس نے کیا ہے چھوڑ دیا سب کچھ، تو اب کیا ہے اور توبہ کر لی تو معاف کیا ہے اللہ نے معاف کر دیا۔ لیکن اگر توبہ نہیں کری، اس نے کہا بھائی ان کا کام تو کہنا ہے، ہمارا کام تو سننا ہے، اور ادھر سے سننا ادھر سے نکالنا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا، ادھر سے سننا ادھر سے، کہ 2 کان اللہ نے دیے، ایک اپنا کہہ رہے ہیں ہم تو نکالیں گے، ہمیں تو جو بڑوں سے ملا ہے،
جو بڑوں سے ملا ہے, جو بڑوں کو کہتے ہو سنا, اسی پر عمل کریں گے, قرآن حدیث پر عمل نہیں کریں گے. جن کے بعد بڑوں کا دین ہے تو اپنے بڑوں کے دین پہ رہیں, تمہارے لیے تمہارا دین, ہمارے لیے ہمارا دین. تو ایسے لوگ جو اسی حال میں مر گئے, کسی اللہ کے ولی کے بارے میں ان کا عقیدہ یہ تھا کہ یہاں سے ہماری کوئی مشکل دور ہو سکتی ہے, تو یہ شرک ہے اور شرک کی معافی نہیں ہے. اگر توبہ کر لی تو معافی ہے. تو دیکھیے, ایک تو مشرک کی اللہ کے وہاں کوئی معافی نہیں, کافر کی کوئی معافی نہیں ان راتوں میں. اسی طریقے سے کینہ اور بغض رکھنے والا, اگر کوئی بندہ اپنے مسلمان بھائی کی طرف سے بغض رکھتا ہے, نفرت رکھتا ہے بلا وجہ کہ بھائی یہ ترقی کیوں کر رہا ہے, اس کی محلے میں اتنی عزت کیوں ہے, اس کا کاروبار اچھا کیوں چل رہا ہے, بغض رکھتا ہے, نفرت رکھتا ہے, تو ایسے بندے کی بھی اس رات میں مغفرت نہیں ہوگی جب تک کہ وہ اپنا دل صاف نہ کر لے اس بندے سے, بھائی بالکل صاف کہ بھائی ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ تجھے اور ترقی دے, بلکہ اس کے لیے اور دعائیں کرنے لگے کہ اللہ تعالیٰ سے اور ترقی دے. حالانکہ اس بات کے کرنے میں دل پہ آرے تو چلیں گے جب آپ دعا کریں گے کہ بھائی وہ بندہ جس سے آپ نفرت رکھتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ اس کا مکان کل گرنا تو آج ہی گر جائے, اور آپ اس کے بارے میں دعا کریں گے, دل پہ آرے تو چلیں گے, لیکن شیطان کیا ہے اسی دن مغلوب ہو جائے گا کہ بھائی اب نہیں آنے گا تیرے پاس, اب یہ بندہ کامیاب ہو گیا ہے. تو اسی طریقے سے رشتے ناتوں کو توڑنے والا, قاطع رحم لا يدخل الجنت قاطع, اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا رشتے ناتوں کو توڑنے والا کبھی جنت میں نہیں جائے گا. چچا سے کوئی تعلق نہیں, بھائی ہمارا کوئی تعلق نہیں, خالہ سے کوئی تعلق نہیں, ماموں سے کوئی تعلق نہیں, جو رشتے ناتے ہیں ان رشتے ناتوں کو بندہ توڑ کے رکھتا ہے. ہر ایک سے پتہ لگا چچا سے بول چال نہیں, تایا سے بول چال نہیں ہے, ماموں سے بول چال نہیں ہے, خالہ سے بول چال نہیں ہے, کیا رشتے ناتے توڑ رکھے, 10 سال سے آنا جانا نہیں ہوا ہے. تو وہ بندہ جو رشتے ناتوں کو توڑ کے رکھتا ہے, ایسے بندے کی بھی ان مغفرت والی راتوں میں بھی مغفرت نہیں ہوگی جب تک کہ وہ اس عمل کو چھوڑ نہ دے اور سب کو فون کر کے کہے بھائی ٹھیک ہے جو غلطی ہوئی اب آئندہ ہم کیا ہے پیار محبت سے رہیں گے. اسی طریقے سے کسی کو ناحق قتل کرنے والا, اگر کسی نے کسی کو قتل کر دیا ہے اور اللہ سے سچے دل سے توبہ نہیں کری ہے تو ایسے بندے کی بھی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی ہے. اسی طریقے سے والدین کی نافرمانی کرنے والا, اگر کوئی بندہ اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے اور ان کی اطاعت نہیں کرتا ہے, اس کے والدین اس سے ناراض رہتے ہیں اس کی نافرمانی کی وجہ سے, تو جب تک اس کے والدین راضی نہیں ہوں گے وہ جنت کا حقدار نہیں بن سکتا ہے. اسی طریقے سے بدکار عورت جو بدکاری کرواتی ہے, زنا کرواتی ہے, بدکاری کرواتی ہے, تو ایسی عورت کی بھی ان راتوں میں مغفرت نہیں ہوتی ہے. اسی طریقے سے نشے کا عادی, چاہے وہ کوئی بھی نشہ کرتا ہو, حدیث میں حالانکہ شراب کا لفظ ہے, شراب کا عادی, لیکن شراب سے مراد یا نشہ ہے, کوئی سے بھی نشے کا عادی ہے اور وہ نشے سے توبہ نہیں کرتا ہے کہ جی آج کے بعد میں نشہ نہیں کروں گا, اگر اس نے توبہ نہیں کری ہے بس جب وہ نشہ کرتا رہتا ہے, تو پھر ایسے بندے کی بھی ان راتوں میں مغفرت نہیں ہوتی ہے جو مقدس راتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو یہ 7-8 لوگ ہیں جن کی ان راتوں میں بھی اللہ تعالیٰ مغفرت نہیں کرتا ہے. تو اگر ہم اس میں سے کسی بھی ایک گناہ میں ملوث ہیں, اگر ہم شرک کرتے ہیں, ہم بغض رکھتے ہیں, ہم رشتے ناتوں کو توڑتے ہیں, یا ہم میں سے کوئی شراب کا عادی ہے, یا ہم میں سے کوئی والدین کی نافرمانی کرتا ہے, تو ایسی باتوں سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے. ہاں ایک چیز اور ہے, ازار کو لٹکانے والا, جو بندہ اپنی ازار کو لٹکاتا ہے, یعنی کہ جو تہمند ہے یا پینٹ ہے یا لوور ہے وہ ٹخنوں سے نیچے پہنتا ہے مرد, کیونکہ مرد کے لیے ٹخنے ڈھکنا حرام ہے. مرد کے لیے اپنے ٹخنے ڈھکنا کیا حرام ہے, عورت کے لیے ٹخنے کھولنا حرام ہے. اب معاملہ بالکل الٹا ہے. جیسے علامہ اقبال نے کہا تھا, خرد کا نام جنو رکھ دیا, جنو کا نام خرد رکھ دیا, عقل مندی کا نام بے وقوفی اور بے وقوفی کا نام عقل مندی رکھ دیا. اب جو لیٹسٹ کرنٹ جو لباس چل رہا ہے لڑکیوں کا وہ یہ ہے کہ ان کے ٹخنے کھلے ہوئے ملیں گے, آپ دیکھ لیں, غلط کہہ رہا ہوں, اور مردوں کے ٹخنے ڈھکے ہوئے ملیں گے. یعنی جنہیں ٹخنے کھولنے چاہیے وہ تو ڈھک رہے ہیں, اور جنہیں ٹخنے ڈھکنے چاہیے وہ کھول رہی ہیں. اب جو لیٹسٹ لباس چل رہا ہے عورتوں کا وہ یہاں تک چل رہا ہے, ان کی پنڈلیاں صاف نظر آئیں گی, ٹخنے نظر آئیں گے, اور یہ لباس چل رہا ہے. انہیں ٹخنے کھولنے میں کوئی شرم نہیں ہے, لیکن کیا ہے انہیں ٹخنے کھولنے میں کیا ہے شرم آ رہی ہے. بھائی جب وہ شرم نہیں کر رہی ہیں تو آپ شرم کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کو لگے گا ٹخنے کھول لیے تو میں کیا ہے دیہاتی سا لگوں گا؟ نہیں, آپ ٹخنے کھول کے رکھیں. یہی کیا ہے, یہی لاجک ہے اور یہی شریعت کا حکم ہے. تو اس لیے ٹخنوں سے نیچے ازار کو لٹکانے والا ایسے انسان کے بارے میں بخاری شریف کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نظر رحمت نہیں کریں گے. جب اللہ تعالیٰ کا عرش یعنی عرش پر مستوی ہوگا, پوری کائنات اللہ کے سامنے اکٹھی ہوگی, اس وقت اللہ تعالیٰ ایسے انسان کی طرف نظر رحمت نہیں کریں گے جو انسان تعلیق الازار یعنی اپنی ازار کو, اپنی پینٹ کو, اپنے جو بھی وہ پہنتا ہے, چاہے تو تہمت پہنتا ہے, چاہے وہ شلوار پہنتا ہے, چاہے وہ پینٹ پہنتا ہے, چاہے وہ لوور پہنتا ہے, چاہے وہ پاجامہ پہنتا ہے, اس کو ٹخنے سے نیچے لٹکاتا ہے, تو ایسے انسان کی طرف اللہ تعالیٰ نظر رحمت نہیں کریں گے. تو اس بات سے بھی ہمیں پرہیز کرنا ہے. اور ایک چیز دیکھیں, اس رات میں نے آپ کو بتایا کوئی مخصوص عبادت ثابت نہیں ہے. آپ ذکر, نوافل, تلاوت, توبہ, استغفار
جو مرضی کریں, کوئی مخصوص عبادت اگر آپ کو کوئی آگے بھائی یہ اتنی رکعت پڑھ لو, یہ آپ کہنا نہیں غلط, آپ غلط کہہ رہے ہیں, یہ نبی کا طریقہ نہیں ہے. آپ سے کوئی بھائی 100 رکعت نفل پڑھنی, آپ کہیں غلط کہہ رہے ہیں. آپ کوئی مخصوص عبادت نہیں, جو آپ سے ہو سکے. اور اس رات میں مسجد میں جاگنا افضل نہیں ہے. ہم مسجد کا رخ کرتے ہیں, اپنے گھر میں جاگنا افضل ہے. اگر کوئی بندہ مسجد میں پوری رات جاگ رہا ہے اور ایک بندہ اپنے گھر میں 2 گھنٹے جاگ رہا ہے, تو وہ 2 گھنٹے جو اپنے گھر میں جاگا ہے, وہ بندہ تو 2 گھنٹے اپنے گھر میں جاگا اور سو گیا, اس کے بعد فجر کی نماز باجماعت پڑھ لی. یہ بندہ جو پوری رات مسجد میں جاگا ہے, یہ اس کے مقابلے میں نہیں ہے, یہ اس کی مقابلے کو نہیں پہنچ سکتا. کیوں؟ اس نے جو رات جاگی ہے 2 گھنٹے وہ سنت کے مطابق جاگی ہے, اور اس نے جو رات جاگی ہے وہ خلاف سنت جاگی ہے. سنت طریقہ یہ ہے کہ عبادت, نفلی عبادت تنہائی میں ہو. اس مسجد جو ہوتی ہے وہ فرض نماز کے لیے ہوتی ہے, نہ کہ نوافل کے لیے ہوتی ہے. تہجد کے لیے مسجد نہیں ہے, مسجد صرف فرض نماز کے لیے ہے. اس لیے اس رات میں مسجد میں بھیڑ اکٹھی نہیں کرنی ہے, بلکہ اپنے گھروں میں تنہائی میں آپ ہو اور آپ کا اللہ ہو, آپ ہو اور آپ کا اللہ ہو. آپ اپنے اللہ سے راز و نیاز کی باتیں کریں, اللہ کے سامنے روئے, اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں. یہ سنت طریقہ ہے. اگر آپ خلاف سنت عبادت کرنا چاہتے ہیں تو مسجد میں چلے جانا. اگر آپ خلاف سنت نبی کی تعلیم سے ہٹ کر عبادت کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر لینا. سنت اور نبی کی تعلیم, نبی کا طریقہ, اسلاف کا طریقہ, علماء امت کا طریقہ, بزرگان دین کا طریقہ یہ تھا کہ وہ ان راتوں میں اپنے گھر میں گوشہ نشینی کے ساتھ اللہ اللہ کرتے تھے. کسی کو پتہ نہ لگے آپ کیا پڑھ رہے ہیں, کسی کو پتہ نہ لگے آپ اللہ سے کیا باتیں کر رہے ہیں. تو اس رات میں تنہائی مقصود ہے, اور نفلی عبادت میں تنہائی مقصود ہے. گھر پہ آپ کو رات جاگنی ہے, مسجد میں نہیں جاگنی ہے. ہاں اگر کوئی بندہ ایسا ہے, گھر بہت تنگ ہے, چھوٹا سا ہے, کرائے پر رہتا ہے, گھر میں کوئی دقت ہے, وہ ایک مجبوری میں شریعت نے بہت ساری چیزوں کی گنجائش دی. اگر کوئی بندہ ایسا ہے گھر میں دقت ہے, چھوٹا سا گھر ہے, چھوٹا سا کمرہ ہے, بچے بھی وہیں لیٹے ہیں, تو یہ الگ معاملہ ہے. آپ کو دیکھیے ایک حدیث سناتا ہوں, ٹھیک ہے, نبی کا طریقہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رات میں تہجد پڑھا کرتے تھے تو آپ کا کمرہ تنگ تھا. دیکھیے یہ عمل بھی یاد آ گیا اچانک مجھے. تو اللہ کے نبی جب تہجد رات میں پڑھا کرتے تھے تو حضرت عائشہ سامنے سوئی رہتی تھی, تو جیسے آپ سجدے میں جاتے تو ان کے پیر پھیل جاتے تھے, تو اللہ کے نبی جب سجدے میں آتے پیر کو یوں ہٹا دیتے تھے اور پھر سجدہ کر لیتے تھے. پھر اس کے بعد پھر حضرت عائشہ پیر پھیلا لیتی تھی. پھر جب دوبارہ سجدے میں جاتے تھے پھر حضرت عائشہ کا پیر ادھر کو آ جاتے تھے. پھر اللہ کے نبی سجدے میں جاتے پیر کو ان کو ہٹا دیتے تھے. یہ باقاعدہ حدیث میں ہے. یعنی کمرہ اتنا تنگ تھا, برابر میں مسجد ہے. اللہ جب آپ مسجد نبوی میں کبھی آپ کی حاضری, اور اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کی حاضری وہاں نصیب فرمائے, مجھے بھی وہاں کی حاضری نصیب فرمائے, تمام مسلمانوں کو وہاں کی حاضری نصیب فرمائے. ایسے جیسے کہ یہ حجرہ ہے اور اگلا قدم مسجد میں ہوتا تھا اللہ کے نبی کا. بس یہ حجرہ آپ کا اللہ کے نبی کا اور اگلا قدم مسجد میں. جو لوگ کہتے ہیں نا امام کی رہائش مسجد میں نہیں ہونی چاہیے, وہ نبی کے طریقے خلاف جا رہے ہیں. سنت طریقہ یہ ہے کہ امام کی رہائش مسجد سے بالکل ٹچ ہو. مسجد کے 2 حصے ہیں, خارج مسجد, داخل مسجد, تاکہ اگلا قدم امام کا مصلی پر ہو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک قدم مصلی پر ہوتا تھا, دوسرا قدم آپ کے کمرے میں ہوتا تھا. لیکن جب نفل پڑھنے ہوتے تھے, تہجد پڑھنے ہوتے تھے, تو نبی کیا ہے مسجد میں آ کے نہیں پڑھتے تھے. پوری مسجد خالی پڑی ہے, لیکن رات میں آپ جب تنہائی میں جاگتے تھے تو کمرے میں ہی نماز پڑھتے تھے. اب دیکھیے نبی کا عمل ہمارے سامنے ہے, اور باقاعدہ بخاری کھول کے دیکھ لینا, بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ آپ جب نماز پڑھتے تھے, سجدہ کرتے تھے, حضرت عائشہ پیر پھیلا لیتی تھی, تو آپ حضرت عائشہ کے پیر ہٹا دیتے تھے, سجدہ کر لیتے تھے. پھر آپ نماز پڑھتے تھے, پھر حضرت عائشہ پیر پھیلا لیتی تھی, کیونکہ وہ نیند میں ہوا کرتی تھی. تو اس لیے نبی سنت طریقہ یہ ہے کہ نوافل میں تنہائی مقصود ہے. تو اس رات میں میلہ ٹھیلا نہیں لگانا ہے, اس رات میں بھیڑ اکٹھی نہیں کرنی ہے کہ آپ مسجد میں بھیڑ اکٹھی کریں یا کہیں ایک ہال میں جمع ہو کر عبادت کریں. تنہائی صرف آپ ہوں اور آپ کا اللہ ہو. تو اس رات میں کوئی مخصوص عبادت نہیں ہے, اس رات میں مل جل کر عبادت نہیں ہے. بعض لوگ کیا کرتے ہیں, اس رات میں صلاۃ التسبیح کی جماعت کرتے ہیں. بالکل جائز نہیں ہے, ناجائز ہے, کیونکہ نفل کی جماعت جائز نہیں ہے. صرف فرض نمازوں کی جماعت جائز ہے, اور تراویح کی جماعت جائز ہے, اور رمضان میں وطر کی جماعت جائز ہے. یہ شریعت سے ثابت ہے, سنت سے ثابت ہے. کسی بھی نفل کی جماعت کرنا جائز نہیں ہے. گھر کی خواتین کو سمجھا دینا, خواتین ہی حرکت زیادہ کرتی ہیں کہ ایک خاتون کیا ہے صلاۃ التسبیح پڑھے گی. اچھا صلاۃ التسبیح کا کیسا معاملہ ہے, مطلب یہ ہے کہ شب برات والے دن صلاۃ التسبیح پڑھنا بالکل لازم ہے, آج تو پڑھنی ہے. بھائی صلاۃ التسبیح کا تعلق شب برات سے نہیں ہے, وہ تو جب آپ کا دل کرے, جس دن آپ کو فرصت ملے صلاۃ التسبیح پڑھ لو. زندگی میں ایک مرتبہ تو پڑھ ہی لینی چاہیے, یہ ادنا درجہ ہے. اور اگر آپ کو موقع ملے ہر ہفتے پڑھ لیں, ہر روز پڑھ لیں. لیکن لوگ بھائی شب برات والے دن آئیں گے, کھٹ اب بھائی رات میں نماز پڑھ رہے ہیں تنہائی میں اپنے کمرے میں, ہم سب ذرا کھولنا کیا بات ہے, صلاۃ التسبیح کی نماز کا طریقہ بتا دیں. ارے بھائی صلاۃ التسبیح آج ہی پڑھنی, کل پڑھ لیو بھیا, کوئی ضروری تھوڑی ہے. ایسا نہیں کہ آج صلاۃ التسبیح پڑھنی, وہ تو کبھی بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. تو اس لیے کوئی مخصوص عبادت نہیں ہے, کوئی مخصوص طریقہ نہیں ہے. اور عبادت مل جل کر نہیں کرنی, تنہائی میں کرنی. ہر خاتون اپنے گھر میں عبادت کرے, ہر بندہ اپنے گھر میں عبادت کرے, مسجد میں اکٹھے نہ ہو. یہ خلاف سنت ہے مسجد میں عبادت کرنا. اسی طریقے سے اس رات میں حلوہ بنانا, بعض لوگ اس میں حلوہ لے آئے, کیونکہ شیطان کہیں بھی نیکی جہاں ہو رہی ہوتی شیطان اپنی ٹانگ ضرور آتا ہے کہ ٹانگ تو اڑائی دوں گا چاہے کچھ بھی ہو جائے.
ٹانگ تو اڑائی دوں گا. اس کو جنت والے عمل سے محروم کر کے دوزخ والے عمل پر لانا ہے. اب اس رات میں ظاہر سی بات عبادت کی رات تھی. اب اس نے کہا کیا کروں, ایسا کرو حلوے کا کانسیپٹ ڈال دیا اس میں, تاکہ گھر کی خاتون رات بھر حلوہ ہی پکاتی رہیں, ان کو عبادت کی توفیق ہی نہ ملے. اب ظاہر سی بات حلوہ اور پوڑی اور پراٹھا بنائیں گی تو کیا عبادت کریں گی؟ کیا حلوے کا کوئی بھائی پوری آپ روزانہ حلوہ بناؤ, خود بھی کھاؤ, مجھے بھی کھلاؤ, ہمارے پاس بھی ایک پلیٹ بھیجو, ہم بھی کھا لیا کریں گے. لیکن بھیا اس دن اتنا کونٹلوں حلوہ کہ جانوروں کو کھلانا پڑے گا. تو ہم نے تو خیر جب ہم اس مسجد میں امام بن کر ہم نے صاف منع کر دیا, اب ہمارے وہاں حلوہ نہیں آتا بالکل, اس میں کوئی گنجائش نہیں حلوہ لینے کی اور جمعرات کے کھانے لینے کی, کیونکہ مری مرغی اللہ کے نام کی. جمعرات میں کیا ہے, چڑھاوے چڑھتے تھے, اتنا کھانا آتا تھا. ارے بھائی کیا جمعرات میں امام صاحب کو بھوک لگتی ہے؟ پورے ہفتے میں کھانا نہیں آتا تھا, ہم نے جمعرات کا کھانا بالکل بند کر دیا. کسی بھائی کیا ہے, تیجا ہے, 10واں ہے, 40واں, ارے بھائی تیجا 40واں 10ویں کا کھانا امام کو کھلاؤ گے تو کیا حق بولے گا؟ وہ حق نہیں بولے گا, پھر وہ حق بولے گا اگر حلال کھائے گا تو حق بولے گا. اور آپ کو ایک بات اور بتا دوں, دیکھیے بعض لوگ کہتے ہیں بھائی ان کے مخالف زیادہ ہیں. حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ, حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ امام بخاری کے استاد ہیں. بڑے غور سے سننا آپ, حضرت امام بخاری کے استاد کہتے ہیں کہ اگر کسی انسان کے دوست زیادہ ہیں تو یہ اس کے دین کی کمزوری کی علامت ہے. دل کے کان سے سننا, کان کھول کے, کسی انسان کے دوست زیادہ ہیں تو اس کی دین کی کمزوری کی علامت ہے. کیونکہ سفیان ثوری نے کہا کہ حق بولنے والے کے دوست کم ہوتے ہیں, دشمن زیادہ ہوتے ہیں. حق بولنے والے کے اگر کسی انسان کے دوست زیادہ ہیں تو سمجھ لینا کہیں نہ کہیں بندہ ڈنڈی مار دیتا ہے. جب دیکھتا اچھا یہ ناراض نہ ہو جائے, اچھا یہ والے لوگ ناراض نہ ہو جائے, اچھا یہ ناراض نہ ہو جائے, وہ سب کو خوش کرنے کے لیے ایسا دین آپ کو دے گا گڈ مڈ کر کے دین دے گا, پیور دین آپ کو نہیں دے گا. تو اس لیے حق بات اگر کوئی بندہ کہہ رہا ہے تو اس کے دوست یقینی کم ہوں گے, دشمن زیادہ ہوں گے. تو اس بات میں اسی وجہ سے کسی بات کی پرواہ نہیں کرتا. اگر میرے دشمن زیادہ ہیں مجھے کوئی مبارک ہے, کیا ہے, موسٹ ویلکم, کوئی بات نہیں. اگر آپ کہتے ہیں اگر کوئی آ جائے تو موسٹ ویلکم, نہ آئے تو بھیڑ کم. اگر کوئی آپ کے گھر آ رہا ہے تو کہیں موسٹ ویلکم, نہ آئے تو بھیڑ کم. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس رات میں حلوہ بنانا بدعت ہے, رسم ہے, ناجائز ہے. اس بدترین عمل سے بچیں. اور اس کے پیچھے ایک لاجک بعض لوگ دیتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دانت شہید ہو گیا تھا اور آپ نے حلوہ کھایا تھا. بالکل بے سند بات ہے, بے بنیاد بات ہے, بے اصل بات ہے. اس کی کوئی سند حدیث کے اندر موجود نہیں ہے کہ آپ کا دندان مبارک شہید ہوا تھا اور آپ نے حلوہ کھایا تھا. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. بعض لوگ اویس قرنی کی طرف بھی منسوب کرتے ہیں کہ اویس قرنی ایک اللہ کے نبی کے نیک بندے ہیں, اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں, اور ان کو جب یہ خبر ملی کہ اللہ کے نبی کا دانت شہید ہو گیا ہے تو انہوں نے اپنا دانت توڑ لیا اور انہوں نے حلوہ بنا کے کھایا. یہ بھی میں نے واقعہ سنا ہے, اس کی بھی تردید کرتا ہوں. ایسا کوئی واقعہ تاریخ کے اندر موجود نہیں ہے کہ اویس قرنی نے اپنے دانت توڑے ہوں, کیونکہ یہ تو کامن سینس کے بھی خلاف ہے بھیا. ایسا ایک اللہ کا ولی, ایک پڑھا لکھا انسان کیسے کرے گا؟ تو کوئی پاگل ہی کر سکتا ہے کہ اگر اللہ کے نبی کا دندان شہید ہوا تو اپنا دانت کیوں شہید کر رہے ہو؟ ٹھیک ہے, اللہ کے نبی کا دانت شہید ہوا تو اس پر ہم غم کریں گے, افسوس کریں گے, لیکن یہ تھوڑی کہ مطلب اللہ کے نبی کا دانت شہید ہوا, انہوں نے اپنے دانت توڑ لیا اور حلوہ کھایا. یہ بھی بالکل بے سند باتیں ہیں. یہ ایسا ہے مارے گھٹنا پھوٹے سر, تو اس کی بھی کوئی اصل نہیں ہے. اچھا پھر میں ان لوگوں سے کہتا ہوں, اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ بھئی اللہ کے نبی کا دانت شہید ہوا تھا, اویس قرنی نے اپنا دانت شہید کر کے حلوہ کھایا تھا, تو بھئی آپ بھی دانت توڑیں پھر حلوہ کھائیں, مجھے بہت اچھا لگے گا. پھر اچھی بات ہے, آپ دانت توڑیں, پہلے پوری سنت پر عمل کریں نا, پہلے دانت توڑیں پھر حلوہ کھائیں. لیکن حلوہ, اب حلوہ سنو, ظاہر سی بات دانت ٹوٹیں گے تو حلوہ کیسا کھائے گا آدمی؟ گیلا کھائے گا. لیکن حلوہ تو ایسا ہوتا ہے کہ ہتھوڑی سے بھی نہیں ٹوٹے گا. بعض جگہ میں نے دیکھا ایسا حلوہ بنتا ہے کہ سر پہ مار دیا جائے سر پھوٹ جائے گا, لیکن حلوہ نہیں ٹوٹے گا. ایسا میں غلط نہیں کر رہا ہوں, مذاق نہیں کر رہا ہوں, میں نے ایسا حلوہ دیکھا ہے کہ سر پہ اگر آپ کے مار دیا جائے تو سر پھٹ جائے گا لیکن حلوہ نہیں ٹوٹے گا. ایسا ٹائٹ حلوہ بنتا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ, اس رات سے حلوے کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ساری بے سند باتیں ہیں, بے بنیاد باتیں ہیں, عبادت کی رات کو خراب کرنے والی باتیں ہیں. اچھا ایک چیز اور کرتے ہیں نوجوان طبقہ اور ہماری نئی نسل, آتش بازی, پٹاخے پھوڑ رہے ہیں. یہ تشبہ بالہنود ہے, یہ غیر مسلموں سے مشابہت ہے. وہ دیوالی پر کیا کرتے ہیں؟ پٹاخے بولتے ہیں. دیوالی پر وہ لائٹنگ کرتے ہیں. ہمارے وہاں بھی دیوالی کی مشابہت آ گئی. لوگ شب برات پہ کیا کرتے ہیں؟ لائٹنگ کرتے ہیں. گھر میں وہ جلاتے ہیں اور LED وغیرہ لگاتے ہیں. یہ بالکل ناجائز ہے, اسراف ہے. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین, قرآن نے کہا فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. گھر پہ لائٹنگ کرنا یا چراغاں کرنا یا موم بتیاں جلانا, یہ سراسر فضول خرچی ہے. اور فضول خرچی کرنے والا کون ہے؟ شیطان کا بھائی. میں نہیں کہہ رہا ہوں, کبھی آپ کہنا مفتی صاحب نے شیطان کا بھائی کہہ دیا. قرآن کہہ رہا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین, فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. اور اس دن پٹاخے پھوڑنا اور اس دن لائٹنگ لگانا یہ بھی تشبہ بالہنود ہے. من تشبہ بقوم فہو من, اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جو دوسری قوم کی مشابہت کو اختیار کرے گا کل قیامت کے دن ان کا حشر انہی کے ساتھ ہوگا. اسی طریقے سے
اس رات کے بارے میں بعض لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ گھر میں روحیں آتی ہیں، جو روحیں چلی گئی ہیں، اس طرح کا عقیدہ بھی سننے میں آیا ہے، یہ بھی باطل ہے، بے بنیاد ہے۔ روحیں جو چلی گئیں وہ انہیں، اور اسی وجہ سے روحوں کے آنے کی وجہ سے لوگوں نے عقیدہ گھڑا ہے کہ ان کے من پسند کے کھانے بنائے جاتے ہیں، کہ بھائی ہمارے فلاں آج گھر میں آئیں گے، ان کی روح آئے گی، ان کو کیا ہے بریانی پسند تھی، انہیں قورمہ، زندگی میں اسے نہیں کھلایا، کچھ بھی زندگی میں نہیں کھلایا، لیکن مرنے کے بعد اس کی روح کو کھلا رہا۔ ارے بھیا وہ جب جہاں ہے، جس جگہ موجود ہے، کیونکہ عالم ارواح عالم برزخ میں ہے، اور قرآن پاک کے اندر آتا ہے کہ جو لوگ مر جاتے ہیں وہ عالم برزخ میں چلے جاتے ہیں، اور اگر نیک بندہ ہے تو اس کے بارے میں آتا ہے وہ زندہ ہے اور ان کو روزی بھی دی جاتی ہے۔ جب اللہ نے اپنے وہاں بلایا تو اللہ کے وہاں کھانے پینے کی کمی ہے کیا؟ کھانے پینے کی کمی ہے کہ آپ کو روحوں کو بلا کر زندوں کو کھانا کھلا نہیں رہے، پڑوسی کو کھانا کھلا نہیں رہے، بھوکے کو کھانا کھلا نہیں رہے، روح کو کھانا کھلانے کے لیے کیا ہزاروں روپے خرچ ہو رہے ہیں؟ تو یہ وہ ساری باتیں ہیں جو بالکل بے بنیاد ہیں، بے اصل ہیں۔ اس رات میں کوئی روح گھر میں نہیں آتی، اس رات میں کسی رات میں کوئی روح گھر میں نہیں آتی ہے، یہ سب بے بنیاد ہے۔ جو چلا گیا وہ اس کی ایک الگ دنیا ہے، ایک عالم ارواح ہے جہاں ہم پہلے تھے، پھر ماں کے پیٹ کے ذریعے سے ہم دنیا میں آئے، یہ عالم دنیا ہے۔ مرنے کے بعد عالم برزخ میں جائیں گے، اور عالم برزخ سے پھر ہم عالم جنت یا عالم دوزخ میں جائیں گے۔ تو یہ الگ الگ دنیا ہے اللہ تعالیٰ کی، لیکن اس میں اب جو بندہ اس دنیا میں وہ اگلی دنیا میں نہیں پہنچ سکتا، جو اگلی دنیا میں اس دنیا میں نہیں آ سکتا۔ تو ایسی بے سند باتیں، بے بنیاد باتیں، ان پر عمل کرنے سے بچنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔